بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم۔ آج ذکر کرتے ہیں امام العارفین حضرت پیر سید محمد راشد روضہ دھنی قدس اللہ سرہ العزیز کا، جو سندھ میں جتنے بھی راشدی سادات ہیں اور خانوادہ پیران پگارا ہے اور پیران جھنڈو، ان سب کے جد امجد جو ہیں وہ پیر سید محمد راشد روضہ دھنی ہیں۔ پیر صاحب کا جو نسب ہے وہ حضرت امام حسین سے ملتا ہے، اور سندھ میں آپ جو ہیں لکیاری سید کہلواتے ہیں۔ لکی شاہ صدر سیون شریف کے قریب ہے، جہاں پر بزرگ تھے شاہ صدر الدین لکیاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی اولاد کی ہونے کی وجہ سے آپ لکیاری کہلواتے ہیں، اور آپ کا لقب ہے روضہ دھنی۔ روضہ زے سے لکھتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی کرامت تھی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تھی یکم یا ششم رمضان شریف 1171 ہجری کو 1757 عیسوی میں، تو آپ نے پورے رمضان شریف کے مہینے میں، جیسے حضرت غوث اعظم کی مشہور کرامت ہے، تو آپ کی یہاں پر یہ مشہور کرامت تھی کہ رمضان شریف میں کبھی بھی دن کو آپ والدہ کا دودھ نوش نہیں فرماتے تھے، تو آپ کو روضہ دھنی کا لقب دیا گیا۔ بعد میں جب آپ کی مزار شریف پر یہ سنہری جو گنبد ہے روضہ شریف بنا، تو آپ کو زواد سے روضہ دھنی بھی کہا گیا۔ پیر سے محمد راشد کے والد کا نام سید محمد بقا شاہ ہے، جو وقت کے بڑے عارف اور اکمل تھے، اور ان کے آپ کے دادا کا نام جو ہے وہ سید محمد امام شاہ لکیاری رحمۃ اللہ علیہ۔ پیر سے محمد راشد روضہ دھنی 4 آپ کے آپس میں بھائی تھے، جن میں آپ تیسرے نمبر پہ تھے، اور آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے اپنے علاقے میں میاں اکرم گھمرو رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ زین الدین محسر رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، اور یہ دونوں بزرگ جو ہیں پیر سے محمد بقا شاہ کے معتقد تھے۔ اس کے بعد آپ تعلیم کے لیے شکارپور گئے، جہاں پر عارف باللہ حضرت شاہ فقیر اللہ علوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے عارف اور بزرگ ہیں اور کافی کتابوں کے مصنف ہیں، ان کے پاس آپ نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ کوٹڑی کبیر میں مخدوم یار محمد صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اس کی درسگاہ میں آئے، جہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کی۔ آخر میں آپ لاڑکانہ گئے۔ لاڑکانہ کے قریب ہے خیر محمد آریجہ گاؤں، جہاں کے بزرگ تھے استاذ الکل مفتی محمد آریجوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب آپ واپس آئے تو آپ نے جو بیعت کی تھی اپنے والد سے بیعت کی تھی پیر سے محمد بقا شاہ سے، قادری اور نقشبندی دونوں طریقوں میں، اور پیر سے محمد بقا شاہ جو ہے قادری اور نقشبندی دونوں طریقوں کے مجمع البحرین کہلاتے تھے۔ آپ نقشبندی طریقے میں مخدوم محمد اسماعیل پریالوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور قادری طریقے میں پیر کوٹ سدھانا چناح شریف کے جو بزرگ تھے شاہ عبد القادر خامس جیلانی آخرین رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بیعت تھے محمد بقا شاہ۔ پھر پیر سی روضہ دھنی نے قادری اور نقشبندی دونوں طریقوں میں اپنے والد سے بیعت کی، اور جب والد کی شہادت ہوئی پیر سی محمد بقا شاہ کی 10 محرم 1198 ہجری کو، اس کے بعد آپ 27 سالوں کی عمر میں پیر سے محمد راشد جو ہیں رشد اور ہدایت کی مسند پر بیٹھے، اور آپ کے اسم گرامی کی وجہ سے یہ سلسلہ عالیہ راشدیہ قادریہ جو ہے وہ کہلواتا ہے، اور آپ کے فیوز و برکات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک بڑے عالم ہیں سید ابو الحسن علی ندوی، ان کی کتاب ہے پرانے چراغ۔ پرانے چراغ، اس کتاب میں انہوں نے پیر سے محمد بقا شاہ کا، پیر سے محمد راشد روضہ دھنی اور ان کے خلفاء اور ان کے سلسلے کا تفصیلاً ذکر کیا ہے ابو الحسن ندوی نے۔ تو پیر سے محمد راشد روضہ دھنی نے رشد اور ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ نے شریعت اور سنت کی اشاعت کی، اور قادری طریقے کے ذکر کا جو لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے اس کی آپ نے زیادہ سے زیادہ تلقین کی۔ آپ فرماتے تھے صبح شام اپنے مریدین کو کہ 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر حضرت غوث اعظم کی روح کو ایصال ثواب کریں، اس کے بعد جہری یعنی جلی انداز میں ضرب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر جو ہے وہ کریں۔ لا الہ الا اللہ کی تسبیح، پھر الا اللہ، پھر اللہ، پھر ہو، اور آخر میں جو ہے
مراقبہ کریں. یہ مراقبہ جو ہے نقشبندی طریقے سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ جو جلی اور جہری جو ذکر ہے وہ سلسلے قادری سے تعلق رکھتا ہے. پیر سی محمد راشد کی زندگی کا جو چوتھائی حصہ کہیں وہ درگاہ شریف پہ گزرا، اور 3 حصے آپ کی زندگی کے سفر میں گزرے. اور جب آپ درگاہ شریف پہ ہوتے تھے تو مریدوں کی اصلاح اور تربیت، تعلیم، وعظ و نصیحت، موعظت و تلقین کے ساتھ ساتھ تصنیف کے سلسلے میں بھی آپ نے کافی کام کیا ہے. پیر سی محمد راشد روزدھنی کی جو تصنیفات ہیں ان میں یہ ایک کتاب ہے آداب المریدین. مریدوں کے لیے مرشد کی دربار میں کیا کیا آداب، طور طریقے، اخلاق اور اطوار ہونے چاہیے، اس موضوع پر پیر سی روزدھنی نے اپنے نقشبندی جو مشائخوں میں حضرت امام ربانی شیخ احمد سرندی کا نام آتا ہے، ان کی مکتوبات اور مبدوعات، ان میں سے آپ نے سلیکشن کر کے ایک خلاصہ جو ہے کر کے اپنے مریدوں کے لیے یہ ترتیب دی، آداب المریدین، جو ابھی پبلش ہو چکی ہے. پیر سی محمد راشد کی یہ تصنیف ہے آداب المریدین. اس کے علاوہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں صفاتی، ان سے جیسے حدیث شریف ہے تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ کے جو اسماء ہیں ان کے ساتھ ایک تعلق، تخلق اور تعبد کیسے پیدا ہوگا، اس انوکھے اور منفرد موضوع پر پیر سی محمد راشد نے قلم اٹھایا، اور آپ نے اللہ کے اسماء کے ساتھ ایک سالک کے لیے، ایک جو خدا کی معرفت کا جو متلاشی ہے، اس کو کیسے تعلق، تخلق اور تعبد قائم کرنا ہے، اس موضوع پر پیر سی روزدھنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے. اس کے علاوہ آپ نے فارسی میں 46 خطوط لکھے تھے اپنے وقت کے علماء، مشائخ، اپنے طلباء اور خلفاء کے نام پر، جن کو مکتوبات شریف کہتے ہیں. یہ مکتوبات شریف پیر سی محمد راشد کی یہ بھی پبلش ہو چکی ہے، 46 عربی اور فارسی خطوط. ہمارے بزرگ ہیں ڈاکٹر نظر حسین شہر سکندری صاحب شاہپور چاکر کے، انہوں نے اس پیر سی کے مکتوبات پر تحقیقی مقالہ لکھا، جس پر سندھ یونیورسٹی سے ان کو PhD کی ڈگری بھی مل چکی ہے. اور اس کتاب میں انہوں نے پیر سی کی پوری سوانح حیات محمد راشد کی اور پیر صاحب کے جو 46 خطوط ہیں ان کا اصل متن اور ان کا سندھی زبان میں ترجمہ وہ دیا ہے. یہ بھی پیر صاحب کے مکتوبہ شریف جو پیر سی محمد راشد کی ہے وہ کہلاتی ہے. اسی طریقے سے پیر سی روزدھنی کی ایک اور تصنیف جو ہے وہ ہے جمع الجوامع. فارسی لغات کہیں بلکہ فارسی انسائکلوپیڈیا کہیں، الفابیٹک. اس میں صرف فارسی الفاظ ہی نہیں ہے بلکہ اماکن، رجال اور شریعت اور طریقت کے جو اصطلاحات ہیں، اور بہت ساری جو دلچسپ چیزیں ہیں جو فارسی ادب سے بھی تعلق رکھتی ہیں، تصوف سے بھی تعلق رکھتی ہیں، ہمارے جو قرآن اور حدیث کی جو ٹرمنالوجی ہے اس سے بھی یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں. اور اس میں پیر صاحب نے 5 اس کے جلد ہیں جو دستیاب، کچھ جلد ایسے جو ابھی تک نایاب ہیں. پیر سی روزدھنی نے جمع الجوامع کی صورت میں اس کا فارسی جو لغات ہے اس کو ترتیب دیا ہے. اور ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ صاحب، مفتی محمد رحیم سکندری، ان کی زیر سرپرستی ہمارے اسکالر ہیں پنجاب کے ڈاکٹر خضر نوشاہی صاحب، بڑی معروف شخصیت ہیں، انہوں نے جمع الجوامع کو ایڈٹ کیا ہے. اس کی 4-5 جلدیں خانقاہ پیران پگارا کی طرف سے چھپ چکی ہیں. اس کے علاوہ پیر سی محمد راشد کی جو ملفوظات ہیں وہ بھی موجود ہیں. آپ کی 2 ملفوظاتیں جمع کی گئی. پہلی ملفوظات صغیر کہلاتی ہے، چھوٹی ملفوظات، جو آپ کے خلیفہ تھے محمد حسین مہیسر رحمۃ اللہ علیہ. اس نے صحبت نامہ کے نام سے پیر صاحب کے 83 مجلسوں کو جمع کر کے یہ کتاب ترتیب دی. ہمارے استاد مفتی عبدالرحیم سکندری رحمۃ اللہ علیہ نے صحبت سپیرنجی کے نام سے اس کا سندھی میں ترجمہ کیا ہے، اور یہ ملفوظات صغیر کہلاتی ہے، خلیفہ محمد حسین مہیسر کی جمع کی گئی. اس کے بعد پیر صاحب کے وصال کے بعد پیر صاحب کے جو بڑے خلیفہ تھے عارف باللہ محمود فقیہ نظامانی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے پیر صاحب کی تمام جو زندگی کی اہم ترین چیزیں تھیں ان کو ملفوظات کبیر کی صورت میں جمع کیا، اور وہ مجمع الفیوضات کے نام سے مشہور ہے. یہ مجمع الفیوضات فارسی زبان میں ہے. اس میں 16 ابواب ہیں، 80 فصل ہیں، اور کم و بیش 2000 جو ہے اس میں روایتیں ہیں، نقل ہیں، اور 200 راوی ہیں جن سے خلیفہ محمود نے وہ چیزیں نقل کی ہیں. اور طریقت، تصوف، شریعت، معرفت کے جتنے بھی اصطلاحات ہیں، جتنے بھی ہم ٹرم یوز کرتے ہیں، ان سب کے
عنوانات دے کر ان کے ضمن میں پیر سے محمد راشد روزہ دہنی کے جو فرمان ہیں ذکر کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، دعا کے بارے میں، نماز کے بارے میں، خلوت کے بارے میں، جلوت کے بارے میں، وعظ و نصیحت کے بارے میں، استغراق اور بے خودی کے بارے میں، محبت کے بارے میں، یا انبیاء، اولیاء، کرامات، جتنے بھی موضوعات ہیں ان سب کو خلیفہ محمود فقی نظامانی نے جمع کیا ہے۔ اس کا سندھی میں ترجمہ مفتی در محمد سکندری اور حضرت پیر محمد قاسم مشوری رحمۃ اللہ علیہ نے سندھی میں ترجمہ کیا۔ ابھی اس کا اردو میں بھی ترجمہ تقریباً ہو چکا ہے، جو انشاءاللہ قریب شائع ہوگا۔ اس کے علاوہ پیر سے محمد راشد کی جو شاعری ہے سندھی زبان میں، آپ نے مولود بھی کہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور آپ نے جو ہے مناقب بھی کہے ہیں، بیت بھی کہے ہیں، دوہے بھی کہے ہیں، اور ایک عدن کا ایک مجازی عشقیہ منظوم قصہ ہے عدن کا، جو پیر صاحب محمد راشد نے شاعری کی صورت میں پیش کیا ہے۔ باقی آپ کا جو سفر ہے اس کا زیادہ تر تفصیل خلیفہ محمود فقی نظامانی کی ملفوظات میں ملتا ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ پیر صاحب 9 مہینے سفر میں ہوتے تھے، 3 مہینے خانقاہ پہ ہوتے تھے، اور آپ نے جو سفر کیے ہیں حیرت ہوگی آپ کو ملفوظہ شریف پڑھتے ہوئے کہ آپ نے بلوچستان میں جو ہے اسکلکو ہے، کلات ہے، خزدار ہے، جھل مکسی ہے، سبی ہے، وہاں تک، اور پہاڑوں کے آپ نے سفر اختیار کیے، اور بہت سے وہاں کے قبائل جو ہے پیر صاحب کے مریدوں میں داخل ہوئے۔ اس کے علاوہ شمالی پنجاب میں ہیڈ فرید ہے، بہاولپور، صادق آباد، اور جو ہے اس ایریا میں پیر صاحب نے سفر کیے۔ ہندوستان میں جو راجستھان پورا صوبہ ہے اس میں پوکھرن ہے، جودھ پور ہے، جیسلمیر ہے، باڑمیر ہے، احمد آباد اور گجرات تک پیر صاحب نے سفر کیے، اور وہاں پر ہزاروں لوگ جو ہیں اس سلسلے عالیہ، قادریہ، راشدیہ میں داخل ہوئے۔ باقی سندھ کا جو سفر ہے وہ تو پاچو جو سندھ کے خطے ہیں، اتر، لاڑ، وچولو، کاچھو، اور جو ہے تھر، ان سارے علاقوں کا پیر صاحب نے اونٹوں پر، گھوڑوں پر سفر کیا۔ یہ 200 برس پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اور جہاں بھی آپ جاتے لا الہ الا اللہ کا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کی بات کرتے تھے، اور لوگوں کو اخلاقیات کی بات کرتے، خدا کے معرفت اور اللہ سے ایک جو رشتہ ہے معرفت کا وہ کس طریقے سے جوڑا جائے گا، وہ ساری تعلیمات جن کا ذکر پیر صاحب کی مکتوبات میں، ملفوظات میں ملتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے جو 36 سالہ جو دور تھا سجادہ نشینی کا، اس میں آپ نے پورے برِ صغیر پر ایک اثر چھوڑا، جس کے اثرات آج بھی پورے برِ صغیر میں ہیں کہ لاکھوں مریدین جو ہیں پیر صاحب کے سلسلے سے وابستہ ہے۔ اس کے علاوہ پیر صاحب کی سیاسی اور سماجی بہت ساری خدمات ہیں۔ پیر صاحب کے دور جو تھا وہ کروڑا دور کا زوال اور ٹالپور دور کا عروج تھا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے جو سندھ کے جو حکمران تھے، میر جام ٹالپور تھا، نواب کیسر نظامانی تھا، ٹنڈو سومرو والا جو سومرو خان نظامانی تھا، نندو فقیر مری تھا، یا جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے وہ سب پیر صاحب سے بھرگڑی تھے، اور یہ جو انڑ تھے اور ٹالپور تھے، وہ پیر صاحب سے ایک عقیدت بھی رکھتے تھے اور مرید بھی تھے، اور پیر صاحب کی دعوت کرنے والے بھی تھے۔ اس وجہ سے پیر صاحب کا ایک سیاسی اور سماجی بھی اثر رہا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں غلام مصطفیٰ صاحب، انہوں نے پیر صاحب روزہ دھنی کی جو سیاسی اور سماجی زندگی ہے، اور پیر صاحب کے بعد ان کے بیٹے جو ہوئے پیر پگاڑو صبغت اللہ شاہ، ان کی کیا سیاسی اور سماجی زندگی تھی، اس پر زبردست تحقیق کر کے ایک کتاب چھاپی ہے۔ اس سے پیر صاحب کی سیاسی اور سماجی خدمات کا ذکر ملتا ہے۔ پیر سے روزہ دہنی کی اولاد جو ہے وہ آپ کو 18 فرزند تھے، جن میں 4 بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ 14 جو فرزند ہیں ان کی اولاد سندھ میں، بلوچستان میں پھیلی ہوئی ہے، اور وہ سارے راشدی کہلاتے ہیں، محمد راشد کے نام کی وجہ سے۔ لیکن پیر صاحب کا جو بڑا بیٹا تھا سید صبغت اللہ شاہ تجر دھنی، جس کو پیر صاحب کے وصال 1 شعبان 1234 ہجری 1819 عیسوی کو پیر سے محمد راشد نے 63 برس کی عمر میں وصال کیا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کی جو پگ ہے، دستار ہے، وہ آپ کے جو بڑے بیٹے تھے صبغت اللہ شاہ، اس کو دی گئی، اور پیر پگاڑا اول کے رقم سے ان کو یہ ٹائٹل ملا۔ اور باقی چوتھے جو بیٹے تھے پیر صاحب کے محمد راشد کے، اس کا نام تھا سید محمد یاسین شاہ۔
اس کو پگ تو نہیں ملی، لیکن پیر سی روزے دھنی جب افغانستان گئے تھے سفر پہ، تو افغانستان کا جو والی تھا کابل کا، زمان شاہ، وہ تیمور شاہ کا بیٹا تھا، احمد شاہ کا پوتا تھا۔ زمان شاہ نے پیر سی محمد راشد کو ایک جھنڈا اسلامی تبلیغات کے اعتراف میں، خدمات کے اعتراف کے طور پر جھنڈا پیش کیا تھا۔ وہ سبز رنگ کا جھنڈا جس پر طلائی جو سونے کی جو تند کہیں، اس سے کلمہ شریف، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ یہ جھنڈا پیر سی محمد راشد کو دیا گیا۔ جب پیر سی روزے دھنی کا 1234 میں وصال ہوا تو بڑے بیٹے کو پگ ملی اور وہ پیر پگاڑوں کی خانقاہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ چوتھے جو بیٹے تھے اس نے ڈیمانڈ کی کہ مجھے بھی حصہ دیا جائے، تو ان کو پیر صاحب کی جو وراثت میں سے وہ جھنڈا، تاریخی جو جھنڈا تھا، وہ دیا گیا اور وہ پیر جھنڈوں کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اب یہاں سے یہ خانقاہ دو حصوں میں تقسیم ہوگی، پیر پگاڑا اور پیر آف جھنڈو۔ ادھر جو گادی نشین ہوتا ہے وہ پیر پگاڑا اول، دوم، سوم، ادھر جو ہوتا ہے وہ صاحب العلم یعنی پیر آف جھنڈو، اول، دوم، سوم۔ پیر جھنڈوں پر ہمارے ایک بزرگ ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب، انہوں نے PhD کی ہے اس پورے سلسلے پر۔ پیران پگاڑا پر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، تحقیق ہو رہی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں ڈاکٹر خان محمد لارق صاحب، انہوں نے PhD کی ہے پیر سی محمد راشد کی پوری سوانح حیات، ان کی علمی، ادبی، سیاسی، سماجی خدمات کے حوالے سے، اور ان کی وہ تھیسس جو ہے پبلش بھی ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر خان محمد لارق صاحب نوشہر و فیروز کے اسکالر ہیں، اس نے یہ PhD کے لیے مقالہ لکھا ہے۔ میں نے ذاتی طرح پیر سی محمد راشد کی جو فارسی ملفوظات ہیں اس پر میں نے مقالہ لکھا ہے، سندھ یونیورسٹی کے پاس وہ میرا مقالہ جمع ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی جو ہے وہاں سے جیسے ڈکلیئر ہوتی ہے ڈگری تو وہ انشاءاللہ پبلش ہوگا۔ سندھ میں بہت سارے ہمارے اسکالر ہیں، ڈاکٹر N.A. بلوچ صاحب ہیں، اور سندھی ادیب ہیں ڈاکٹر غلام ربانی آگرو صاحب۔ اس کی ایک مشہور کتاب ہے سندھ جا بر بحر اور پہاڑ، اس میں انہوں نے قلندر شہباز، غوث بہاءالحق ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور پیر سی محمد راشد، ان تین شخصیتوں پر یہ کتاب لکھی ہے، سندھ جا بر بحر ای پہاڑ۔ لیکن پہلے نمبر پر اس نے پیر سی محمد راشد روزے دھنی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے، اور بڑے ہی پیارے اور محبت کے انداز میں پیر سی روزے دھنی کی سوانح حیات پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ پیر سی روزے دھنی کا وصال 1234 میں ہوا۔ آپ کے وصال کے بعد خلیفہ محمود فقیر نظامانی نے ملفوظات بھی جمع کی، اور پیر سی کے فراق میں انہوں نے فارسی میں ایک مثنوی کہی ہے راشد نامہ، وہ بھی الحمدللہ پبلش ہو چکی ہے۔ باقی پیر صاحب کے جو طریقت کا جو سلسلہ ہے وہ پیر پگاڑا کے نام سے شروع ہے، اور پیر سی محمد راشد کے جتنے مریدین ہیں وہ ہر جماعت کے، ہر کمیونٹی کے نام سے مشہور ہیں، اور ہروں کی جو جنگ ہے فرنگی برطانوی راج کے خلاف 100 سالہ جنگ، اس پر کافی ریسرچ ہو رہی ہے، کافی موقع کام کر رہے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن آج بھی پورے برِ صغیر میں لاکھوں کی تعداد میں مریدین ہیں جو پیر سی محمد راشد کے مریدوں میں شامل ہیں۔ باقی پیر سی روزے دھنی کے جو خلفاء تھے، خلفاء جو تھے جیسے ابوالحسن ندوی نے اور بہت سارے اسکالرز نے لکھا ہے کہ پیر صاحب کے 1100، کچھ نے لکھا ہے کہ 1300 خلفاء تھے، ان میں سے 500 خلفاء مجاز تھے۔ ان خلفاء میں خلیفہ محمود نظامانی ہے جس کے ہزاروں مریدین ہیں، خلیفہ سارن کلوڑو ہے، خلیفہ جو سوئی شریف والے سید حسن شاہ جیلانی، پھر سوئی شریف کے مرید ہوتے ہیں حافظ محمد صدیق بھرچونڈی، پھر بھرچونڈی شریف سے تو بہت ساری سینکڑوں درگاہیں اور بنتی ہیں۔ یہ سارا راشدیہ قادریہ سلسلے کا فیض ہے، اور اس سارے فیض کے جو اصل روح روا وہ پیر سی محمد راشد روزے دھنی ہیں۔ ان کا روضہ شریف جو ہے، ان کی خانقاہ جو ہے خیرپور میرس میں پیر جو گوٹھ شہر میں موجود ہے، جہاں پر ان کا روضہ شریف بنا ہوا ہے۔ تمام ان کے سجادہ نشین سوائے پیر پگاڑو شہید جو تھے سورہ بادشاہ کے، باقی سارے جو سجادہ نشین وہاں ان کی مزاریں ہیں۔ سورہ بادشاہ کو انگریزوں نے شہید کیا تھا 20 مارچ 1943 کو، ان کی مزار کے بارے میں آج تک کچھ بھی علم نہیں ہے۔ لیکن آپ خانقاہ پہ جائیں گے تو سبحان اللہ، وہاں پر نماز، اللہ کا ذکر، مولانا روم کی مثنوی، یا پیر صاحب کی جو لائبریری ہے اور جو کتب خانہ ہے وہ قابل دید ہے، جہاں پر کلمی مخطوطے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ خانقاہ تھی جس کو انگریزوں نے بمباری کر کے ختم کر دیا تھا، لیکن
یہ بزرگوں کا فیض ہے کہ پیر سی محمد شاہ مردان شاہ جو تھے 7ویں پیر پگار، اس نے دوبارہ اس ساری چیزوں کو پھر سے جمع کیا ہے۔ درسگاہ بھی ہے، جامعہ راشدیہ ہے، اور کتب خانہ ہے، لنگر خانہ ہے، مہمان خانہ ہے، اور سال میں 4 دفعہ جو عیدیں ہیں، عید میلاد النبی، معراج النبی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، وہ بڑے شاندار طریقے سے اسلامی طریقے سے منائی جاتی ہے، اور سلسلہ قادریہ کا جو ذکر ہے، فیضان ہے، وہ وہاں پر جاری ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی جو محبت ہے وہ بھی نصیب فرمائے، اور ان کے جو طریقہ ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔